بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بہت ہی اہم دین کا جو رکن ہے اور دین کا ایک اہم حکم ہے اس کے احکام سمجھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جو ہے دو احکام کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، اور دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کی گائیڈ لائن کے حوالے سے کہ کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کتنی فرض ہے۔ یہ ہماری آج کی جو پریزنٹیشن ہے، آج کا جو سیشن ہے، یہ اس کی عنوانات ہیں جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ جو سب سے شروع کی اور ابتدائی صورتوں میں سے اس کی بھی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی کی اور ایمان والے کی صفات جب بیان فرمائی تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی جگہ کی حکمرانی، کسی جگہ کی مسلمانوں کو سلطنت حاصل ہو تو اس اسلامی ریاست کے 4 فرائض اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، 4 فرائض بیان فرمائے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہمارے یہاں ملک پاکستان کے جو ہے آئین اس کی کس درجے اہمیت ہے کہ بھئی وہ چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے جس پر ملک کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی ریاست کے کیا بنیادی فرائض ہیں؟ تو یہ 4 بنیادی فرائض اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، جن میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو خلافت دیں، ان کو اگر ہم سلطنت دیں تو ان کے کیا کام ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کا ایک کام یہ ہوگا کہ یہ نماز کو قائم کریں گے، دوسرا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، تیسرا اچھائی کو پھیلائیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں، اور ان 4 بنیادی کاموں میں ایک بڑا اہم حکم جو تھا وہ زکوٰۃ کا بھی بیان فرمایا، جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کا جو خیمہ ہے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ وہ 5 ستون کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور حج اور رمضان کے روزے۔ یہ 5 بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ چنانچہ یہ فریضہ ہے، جیسے نماز ایک فریضہ ہے نا، ایسے ہی زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ جیسے نماز ہر مسلمان پر ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سہولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ان لوگوں کو مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ مال خرچ کریں ان لوگوں پر جن کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس دنیا کے نظام کو قائم کیا۔ غریب کے لیے تو یہ فضیلت ہے کہ کل قیامت والے دن یہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے غریب سے کہ میں نے تمہیں جو دنیا سے الگ رکھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم میرے نزدیک کوئی ناپسندیدہ تھے، میرے نزدیک تم مبغوض تھے، یہ نہیں تھی وجہ، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہیں آج جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں نوازنا چاہتا ہوں۔ لہذا غریب کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہت عفت کے ساتھ اور سفید پوشی کے ساتھ گزارے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اپنی جو حاجت ہو اللہ کے سامنے رکھے۔ اور امیر کے لیے کیا حکم ہے؟ امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کرو، ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے۔ حدیث قرآن کریم میں سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ سارے کے سارے؟ فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھتے ہیں تو بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، بہت دل لگا کے پڑھتے ہیں، ایک صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لایانی کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری سورہ مومنون کے اندر صفات کا بیان ہے، اس سے آگے بھی چل رہی ہیں صفات، ہمیں یہ صفات پڑھنی چاہیے کہ یہ تمام صفات ہم اپنانے والے بن جائیں، تاکہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا یہ ہم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ قد افلح المومنون، اس سورت کی ابتدا بھی بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرٹیفکیٹ دیا ہے کامیابی کا، قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے۔ کون کامیاب ہوئے؟ جن کی یہ صفات۔ اور اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس زکوٰۃ کا فائدہ اخروی تو ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ تم جب زکوٰۃ خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ سورہ روم میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود کی لین دین کرتے ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا مال بڑھ جائے گا، تو یہ یاد رکھو یہ مال نہیں بڑھنے والا، یہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑھوتری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی اچھی دی اپنی کتاب میں۔ مثال یہ دی کہ آدمی کے اندر نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، تو دیکھنے والا بولے بھائی واہ یار ماشاء اللہ سے بڑے صحت مند ہو رہے ہو، تو آدمی کیا بولے گا؟ بھائی کہ تمہیں یہ صحت لگ رہی ہے، یہ صحت نہیں، یہ تو بیماری ہے۔ تو ہر بڑھوتری، ہر اضافہ وہ صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال کا ہر طرح سے اضافہ وہ کوئی مال میں بڑھوتری کی علامت نہیں ہے۔ اگر غلط ذریعے سے وہ مال آیا ہے تو اس صورت میں وہ بڑھوتری، وہ دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ مال بڑھ گیا، لیکن وہ مال بڑھا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بقیہ مال کو بھی تباہ کرنے کا ایک ناسور ہے جو میں نے اپنے مال میں اکٹھا کر لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے وہ مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے، مال میں بڑھوتری پیدا کرتی ہے۔ اس آیت میں بھی فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور یہ زکوٰۃ دینا تمہارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص خرچ کرتا ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے، آتا ہے روایت میں کہ ایک فرشتہ روزانہ صبح کو دعا کرتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اور اضافہ فرما۔ اور ایک اور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر
فرمایا ہے، جو روزانہ اس بات کی دعا کرتا ہے، وہ دعا بھی ہے اور حقیقت میں وہ ایک بد دعا ہے کہ یا اللہ روکنے والے سے روک لے، روکنے والے سے روک لے. تو خرچ کرنا یہ بڑھوتری کا سبب، بشرطے کے صحیح مصرف میں ہو، ہاں اسراف کی جگہ پہ نہ ہو. چنانچہ زکوٰۃ کا مال جب خرچ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس سے وہ اپنے مال کے شر کو دور کر دیتا ہے. یعنی جب زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو آپ کا مابقیہ مال اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں عذاب علیم کا جو ہے وہ وعید ہے، عذاب علیم کی. فرمایا کہ جو لوگ اپنے سونے چاندی کو، مال کو جمع کر لیتے ہیں، خزانہ کر لیتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے کام آنے صحت کے حوالے سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زکوٰۃ میں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پورے ملک کا معاشی نظام وہ درست ہو جائے گا، اور لوگوں کی باہمی مدد اور تعاون یہ خود ایک فضیلت کا باعث ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا برتاؤ رکھو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. ان کے آپس میں جب تعاون کا ماحول قائم ہوگا تو اس سے بھائی چارگی پیدا ہوگی، ایک سلطنت اور ایک ریاست اور ایک ملک کا نظام میں اعتدال آئے گا. جو ہمارے یہاں طبقاتی تفریق ہے نا، فرمایا کہ وہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ وہ دو وجہوں سے ہمارے یہاں طبقاتی تفریق اس وقت جنم لی گئی ہے. دو احکام کو پامال کرنے سے. دو حکم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کو اگر پامال کیا جائے تو اس صورت میں طبقاتی تفریق پیدا ہو جائے گی، اور اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو ملک کی معیشت اعتدال پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ دو حکم کون سے ہیں؟ نمبر 1 زکوٰۃ کا حکم، اور نمبر 2 تقسیم میراث کا حکم. جس کے قبضے میں میراث آ گئی وہی جو ہے وہ ساری میراث پر قابض بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور دارالفتہ میں سوال وہ پوچھنے آتا ہے جس کا حق دبا ہوا ہوتا ہے، وہ پوچھنے نہیں آتا کہ جس نے دبایا ہوا ہے، کہ بھئی وہ جا کے پوچھے کہ حضور حضرت یہ میرے پاس مال ہے، میرے رشتہ داروں کا، میرے بھائی بہنوں کا، یہ میں کیسے تقسیم کروں، مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکامات، ویسے تو قرآن کریم میں تمام دین کو بیان فرما دیا، لیکن جزئیات جو ہے وہ حدیث میں بیان فرمائے گئے. ٹھیک ہے، جزئیات حدیث میں بیان فرمائے گئے، لیکن دو احکامات ایسے ہیں جن کے جزئیات بھی قرآن کریم میں بیان فرمائے، جس میں سے ایک حکم میراث کا ہے اور دوسرا حکم پردے کے احکامات کا ہے. ان ڈیٹیل بتایا کہ ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ نہیں. میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو ثلث ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو نصف ملے گا، تمام ان ڈیٹیل احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے. تو یہ دو حکم زکوٰۃ اور میراث پہ اگر عمل ہو جائے تو ملک میں توازن، اس کی معیشت میں توازن پیدا ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے تو لوگوں کی ضرورتیں سیرا حوائج الناس الیہ، لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف متوجہ کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے ذریعے سے کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور وہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا.
اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آدمی، یہاں پہ تو ہم صرف فرض زکوٰۃ کے بارے میں جمع ہیں، چنانچہ اس کے لیے فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے، اور فرض کی ادائیگی اتنی اشد ہے کیونکہ اس کی آخرت میں پوچھ ہوگی، باقاعدہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی جے ڈیز کے بارے میں آپ کو کوئی باس کام دے کہ جناب یہ کام آپ نے کرنا ہے اور کل میں اس کے بارے میں پوچھوں گا، تو فرض کام تو ایسا ہے بھائی کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہاں بھائی یہ تمہیں دیا تھا، اس کے بارے میں تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارا مال دیا ہوا کس کا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کی جانب سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا سب کچھ دیا ہوا ہے وہ تو اگر سارا بھی مانگ لیتا تو اس کا حق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب نہیں مانگا، بلکہ جو واجب اور جو فرض ٹھہرایا وہ ہمارے مال کا بہت تھوڑا سا حصہ فرض فرمایا، بہت تھوڑا سا مانگا۔ البتہ ما بقیہ مال میں نفلی صدقات کے بڑے فضائل بیان فرمائے، لہذا فرض کے احکام کو جاننا یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور نفلی خیرات، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنی آمدنی کا کوئی بجٹ ہم ایسا رکھیں کہ بھئی یہ انشاءاللہ تعالی یہ تو میری خیرات اور یہ نفلی صدقات ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے ہی یہ کروں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کتنی فرض ہے؟ تو زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ تو زکوٰۃ بہت تھوڑا سا مال ہے، 100% میں سے اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا وہ صرف کتنے کا کیا؟ 2.5% کا کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا حصہ جو ہے جس میں ہم تصرف اور اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں، جائز ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں، اور کتنا معمولی سا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق میرے بندوں کو دے دو۔ سال میں کتنی مرتبہ ہے؟ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، یعنی اتنی کم مقدار، اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ وہ کون سی تاریخ ہونی چاہیے، سال زکوٰۃ، تاریخ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے ذکر کریں گے۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کی اگر یعنی اس کی لغتاً تعریف دیکھیں، ڈکشنری کے حوالے سے دیکھیں کہ اردو میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ پاکیزگی، طہارت اور برکت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ پائی جاتی ہیں، اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اصطلاحاً زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جس کا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ کی مقدار نصاب پورا ہونے پر کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ جو ہے وہ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا جو ہے یہ فرض ہے ہر صاحب نصاب شخص پر۔ کس پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ فرض ہے 3 شرائط کے ساتھ، 4 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان ہو، نمبر 2 سمجھدار ہو، اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر زکوٰۃ پڑتی ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہو سکتا ہے کہ مال ہو، زیادہ ہو، باپ مر گیا اور مجنون بیٹا ہے، اس کی ملکیت میں مال ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ پڑتی ہے۔ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور صاحب نصاب ہو، یہ 4 شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ اب اس میں جو شروع کی 4 میں سے 3 شرائط ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، ان میں مزید ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ جو چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہو، کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب حیثیت سے، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ کہ کتنا مال اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ تو صاحب نصاب کی مقدار کیا ہے؟ نصاب کی مقدار ہے 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت جو ہے اموال زکوٰۃ تک پہنچتی ہوں، یعنی جو بھی
اموال زکات ہیں. اموال زکات کا ذکر ابھی آگے آئے گا کہ کون کون سے ایسٹس کنسیڈریبل ہیں, کون کون سے ایسٹس زکاتیبل ہیں. تو یہ زکاتیبل ایسٹس جو ہیں یہ ٹوٹل ان کی مالیت وہ کہاں تک پہنچتی ہو, 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو. آج کل غالباً کتنے چل رہا ہے, تقریباً 90,000 کے لگ بھگ جو ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ نیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے, کیا نام ہے, 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, یعنی 52.5 سے تو 52.5 تولے چاندی نکل آئے گی. اچھا, زکوٰۃ میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اعتبار ہوتا ہے وہ قمری سال کا ہوتا ہے, شمسی سال کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی سولر ایئر کا اعتبار نہیں, اس میں جو آپ کا حساب ہوگا وہ لونر ایئر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, جو لوگ شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ اپنے حساب کتاب کو درست کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, درست کرنا ممکن نہ ہو, تو پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شمسی سال اور قمری سال میں 11 دن کا ڈفرنس آ جاتا ہے. اٹس مین کہ ان کے 11 دن کی زکوٰۃ پے نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ یعنی 2.5% کے بجائے, یعنی 2.5% کے بجائے وہ اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن جو ہے 2.58% سے کریں. تو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اول کوشش تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ قمری سال کے لحاظ سے زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر قمری سال کے حساب سے ممکن نہ ہو, کسی کے لیے بہت مشکل ہے, بسا اوقات اکاؤنٹس مینٹین کرنا, کوئی کاروباری آدمی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ سال میں ایک مرتبہ ہی اس کے جو ہے اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے جناب 30 جون کے حساب سے میں کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس صحیح ریڈنگ آئے گی نہیں اپنی چیزوں کی. تو اس صورت میں پھر اس بات کو وہ انشور کرے, کیونکہ قمری سال اور شمسی سال میں 11 دن کا جو ڈفرنس آتا ہے اس کو کور کرنا ضروری ہے. پھر اس صورت میں وہ 2.5% کے بجائے 2.58% کے حساب سے کیلکولیشن کرے, تاکہ جو 11 دن کا ڈفرنس ہے وہ بھی کور ہو جائے. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے, کن کن چیز, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو بھی ہم نے کہا نا کہ کون کون سے ایسٹس ایسے ہیں جو زکاتیبل ہیں, جس میں کو زکوٰۃ میں کنسیڈر کیا جائے گا, اور اس کے ذریعے سے آپ کا صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہونا پتہ لگے گا. وہ یہ 4 چیزیں, نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقدی, اور نمبر 4 مال تجارت. تو یہ ہم اپنے یاد کر لیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. سونا خواہ کسی بھی شکل میں ہو, چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ بسکٹ کی شکل میں, زیور کی شکل میں, استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے, بہر صورت یہ سب کی سب چیزیں زکاتیبل ہیں. نقدی وہ کسی بھی شکل میں. جی, تو سونا, چاندی اور نقدی, نقدی خواہ کسی بھی شکل میں ہو, کیش ان ہینڈ ہو یا کیش ان بینک ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مال تجارت. مال تجارت کس کو کہتے ہیں, اس کے لیے ذرا ڈیفینیشن کو, اور 2 شرائط ہیں, اگر یہ 2 شرائط کسی بھی جگہ پائی جائیں گی تو مال تجارت کہلائے گا, خواہ آپ کی دکان ہو یا نہ ہو. آپ بولیں جناب میری تو کوئی دکان نہیں ہے, میں تو جاب کرنے والا آدمی ہوں. وہ 2 کنڈیشن کیا ہے, وہ 2 کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسٹ آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور وہ نیت ابھی بھی برقرار ہو. بالفرض آپ جاب کرتے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ جو ہے ایک گاڑی خریدی, یار ابھی گاڑیاں سستی ہوئی ہوئی ہیں تو ایک گاڑی خرید لیتا ہوں, ابھی کچھ دنوں بعد ریٹ بڑھیں گے میں بیچ دوں گا. تو آگے بیچنے کی نیت سے گاڑی خریدی اور بیچنے کی نیت ابھی بھی برقرار ہے, اور آپ کی زکات ڈیٹ آ گئی, تو ایسی صورت میں یہ آپ کی انوینٹری ہے. یہ جو کار ہے نا, یہ وہیکل, یہ آپ کی انوینٹری ہے, یہ مال تجارت ہے. لہذا یہ کار جو ہے یہ زکاتیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی جو ویلیو ہے, اور ویلیو بھی پرچیز ویلیو نہیں, اس وقت کی مارکیٹ ویلیو. بالفرض آپ کی 1 رمضان جو ہے زکات ڈیٹ ہے, گاڑی خریدی تھی آپ نے 5 لاکھ کی, لیکن آج وہ 6 لاکھ کی ہے, تو آپ اپنے زکات کے حساب میں 6 لاکھ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بالفرض کوئی پلاٹ خریدا, یار پلاٹ اس وقت سستے ہوئے میں, چلو یار ایک پلاٹ اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آگے اس کی قیمتیں بڑھیں گی, بیچ دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے لوگ خرید لیتے ہیں کہ یار انویسٹمنٹ پرپز ہے, یار بجائے بینک میں رکھنے کے یہاں پہ لگا دو,
اور آگے بیچ دیں گے, اچھے پیسے مل جائیں گے. تو یہ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا اور ابھی بھی اس میں بیچنے کی نیت برقرار ہے. آپ کی زکات ڈیٹ آ گئی 1 رمضان, تو اس تاریخ کو یہ زکاتیبل ایسٹ آپ کا ہوگا, اور اس کی کون سی ویلیو لگے گی؟ مارکیٹ ویلیو. ہاں, اس کی پرچیز ویلیو نہیں ہوگی کہ آپ نے 5 لاکھ کا خریدا تھا, اب تو وہ 10 لاکھ کا ہوا ہے, تو 10 لاکھ روپے لگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کچھ ہم نے مزید اس کو بریک اپ کیا ہے کہ زیور بسکٹ کی شکل میں ہو, استعمال میں ہو یا نہ ہو. اچھا, اس میں بیک پہ آتا ہوں, آپ کا جو سوال تھا اسی کو میں کور کروں گا. اس کے درمیان میں دیکھیں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو چاروں چیزیں, ان چاروں کا سم اپ ہوگا, ان چاروں کا سم اپ ہوگا. سونا بالفرض آپ کے پاس جو ہے وہ آدھا تولہ پڑا ہوا ہے, تو اس کی ویلیو تقریباً 60,000 روپے. ٹھیک ہے. چاندی جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ 2 تولہ پڑی ہوئی ہے, چلو بھائی اس کی 1,000 روپے ویلیو ہے یا 2,000 روپے ویلیو ہے. نقدی آپ کے پاس 40,000 روپے پڑے ہوئے, مال تجارت آپ کے پاس جو ہے وہ 20,000 روپے پڑا ہوا ہے. ان سب کا مجموعہ آپ نے لیا, سم اپ لیا, تو ٹوٹل مجموعہ آ رہا ہے آپ کا 1,20,000. اس 1,20,000 کو آپ نے کمپیئر کیا کہ یار یہ 52.5 تولے چاندی اس وقت کتنے کی چل رہی ہے, تو 52.5 تولے چل رہی ہے بھائی 90,000 روپے تک کی. تو میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ صاحب نصاب ہے کہ نہیں یہ شخص؟ 1,20,000 والا صاحب نصاب ہوگا, کیونکہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کی وہ ٹوٹل مالیت ہو یا اس سے زیادہ ہو, تو ایسی صورت میں آپ صاحب نصاب شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. زیور سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو تو یہ بسکٹ کی شکل میں, کسی بھی شکل میں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ وصولیاں اور دیے گئے قرضے, اور اس کو میں نے تھوڑا سا بلو کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی تفصیل ابھی آگے کروں گا میں. حج کے لیے, گھر کے لیے, شادی کے لیے رکھی ہوئی رقم, سیکیورٹی ڈپازٹ, بی سی کمیٹی, پرائز بانڈز. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب کس میں فال کر رہے ہیں؟ یہاں تک پہلے جو 3 بالز ہیں یہ سونا چاندی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں, اور ماں بقیہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیش کو آپ کی کیٹیگریز کو یہ بتا رہی ہیں. یہ جو 2 چیزیں مزید یہ مال تجارت کو بتا رہی ہیں کہ بیچنے کے لیے لی گئی زمین, بیچنے کے لیے لیے گئے شیئرز. ٹھیک ہے. باقی شیئرز کے بارے میں آگے مزید تفصیل بھی آ رہی ہے کہ شیئرز کی زکات جو ہے وہ کیسے نکالی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو یہ 2 چیزیں جو ہیں میں یہاں پہ بیان کروں گا. قابل وصول دین یعنی وہ پیسہ جو ہمارا کسی کے پاس رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے, تو اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بیڈ ڈیٹس کا کیا ہوگا. کیونکہ بسا اوقات ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور پیسے دینے کے بعد اب ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ یار یہ پیسہ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ادھار جو ریسیویبلس ہیں آپ کے قابل وصول دین, پہلے میں اس کا ایک نارمل حکم بیان کر دوں پھر میں بیڈ ڈیٹس پہ آتا ہوں. اس کا نارمل حکم یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے وہ آپ کا ریسیویبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس کی زکات لازم ہے, لیکن شریعت نے آپ کو اس میں اتنا اختیار اور اتنی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ چاہے تو آپ زکات اس کی ہاتھ کے ہاتھ پے کرتے رہیں, اور چاہے تو اماؤنٹ کے ریسیو ہونے کے بعد آپ پے کریں. اس نے آپ سے 5 لاکھ روپے لیے اور آپ سے کہا یار میں 3 سال بعد آپ کو یہ 5 لاکھ روپے واپس کروں گا, تو اس میں شریعت نے آپ کو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ ہے تو زکاتیبل, چاہیں تو آپ اس کی زکات ہاتھ کے ہاتھ پے کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اس سال بھی پے کر دیں, اگلے سال بھی پے کر دیں, اس کے اگلے سال بھی پے, اور اس کے بعد جب وہ ریسیو ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ آپ ہاتھ کے ہاتھ زکات پے کرتے ہوئے آئیں. اور چاہے تو جب وہ اماؤنٹ آپ کو ریسیو ہوگی تو آپ جیسے جیسے اماؤنٹ ریسیو ہوتی رہے تو اس اماؤنٹ کی آپ زکات پے کرتے رہیں. ٹھیک ہے. بالفرض آپ نے کہا کہ نہیں یار میں تو جب ریسیو ہوگی نا تبھی پے کروں گا, تو آپ کو جب وہ 4 سال بعد ریسیو ہوئی تو پچھلے تمام 4 سالوں کی آپ کی زکات پے آف کریں گے. ٹھیک ہے. تو اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ زکاتیبل ہے جو بھی آپ کا ریسیویبل ہے. البتہ زکات پے آف کرنے کے بارے میں شریعت نے 2 آپشن آپ کو دیے ہیں. بہتر آپشن یہی ہے کہ آدمی ہاتھ کے ہاتھ پے کرتا رہے تاکہ اس کے اوپر یکدم جو ہے کوئی
لائبلٹی جو ہے جب پڑے تو اس کے لیے ادائیگی آسان رہے. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں, لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پے کرتے رہو تو مل بھی جاتی ہے. ہاں, اب آگے جو ہے یہ, اب میں آتا ہوں بیڈ ڈیٹس پر, کہ بیڈ ڈیٹس جو ہیں کہ جس کے بارے وہ مال کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یار اب یہ ملنا ہی نہیں ہے, یہ بندہ جو ہے بھاگ گیا, یہ بندہ دیوالیہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ تو اب دینے والا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا کہ جناب جو مال آپ کو ملنا ہی نہیں ہے تو اس پر شریعت کی طرف سے پھر زکوٰۃ واجب, وہ آپ کے پھر زکاتیبل ایسٹ میں شمار نہیں ہوگا. جیسے ہم کمپنی سائٹ پہ ہوتے ہیں تو کمپنی کو پتا ہے کہ یار یہ جو بیڈ ڈیٹس ہمارے پھنسے ہوئے ہیں یہ جو ہیں ملنے ہی نہیں ہے. ہاں, پروویژن نہ ہو, اندازہ نہ ہو, اس میں یہ بات یاد رکھیے گا, پروویژن کنسیڈریبل نہیں ہے شریعت میں, کہ یار اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں 2% تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا ریسیو, تو یہ اندازہ شریعت میں کنسیڈریبل نہیں ہے. اگر محض پروویژن ہے تو وہ زکاتیبل ہی ہوگا, اس کو آپ زکات سے نکال نہیں سکتے. ہاں, حقیقی طور پہ متعین طور پہ آپ کو پتا ہے یار یہ والا دکاندار تو بھاگ گیا, دکان بند کر کے چلے گیا, یہ تو ملنی نہیں ہے, تو وہ رقم آپ اپنے ریسیویبل سے نکال سکتے ہیں, اس پر زکات واجب نہیں ہے. یہ بیڈ ڈیٹس کی بات ہو گئی. پروویڈنٹ فنڈ میں کیا ہے ہمارے یہاں, پروویڈنٹ فنڈ جو کہ لا کے حساب سے بھی ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر کمپنی کے اندر ایک ٹرسٹ قائم ہوتا ہے, اور وہ ٹرسٹ آن بہاف آف امپلائی اس پروویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول کرتا ہے اور اس کو کہیں انویسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آن بہاف آف امپلائی جو ہے امپلائی کا پورشن بھی ریسیو کرتا ہے, اور کمپنی سائٹ کا جو پورشن ہوتا ہے اس کو بھی ریسیو کرتا ہے, اور اس کو کہیں انویسٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے, خواہ وہ امپلائی کی پورشن ہے یا خواہ وہ کمپنی کا پورشن ہے, وہ دونوں پورشن کیا زکاتیبل ہیں کہ نہیں ہے؟ تو شرعی اعتبار سے یہ دونوں پورشن زکاتیبل ہیں, زکاتیبل ہیں. ان دونوں کو آپ اپنے زکات کے حساب میں شمار کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے بہاف پہ ٹرسٹ نے ریسیو کر لیا ہے. جب ٹرسٹ نے ریسیو کر لیا تو آپ کے ایجنٹ نے ریسیو کر لیا نا گویا کہ, لہٰذا آپ کے لیے کیش کی فارم میں یعنی کیش کی کیٹیگری میں فال کرے گا اور یہ زکاتیبل ہوں گے. اب یہاں پہ اس سلائڈ پہ ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں کہ کن اثاثوں پر زکات نہیں ہے. تو اس کا ایک تو آسان سا جواب ہے, اس کا ایک تو بڑا آسان سا جواب ہے, وہ کیا ہے کہ بھائی جو پیچھے آپ نے 4 اموال زکات بتائے ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب نان زکاتیبل ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک آسان سا جواب تو اس کا یہ ہے, لیکن پھر بھی ہم کچھ چیزوں کو یہاں پہ بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نان زکاتیبل ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ذاتی استعمال کا گھر ہے, مکان ہے, دکان ہے, استعمال کی گاڑی ہے, کرائے پہ دیا ہوا مکان ہے, کرائے پہ دی ہوئی دکان ہے, یا استعمال کا کمپیوٹر ہے, یا گھر کا فرنیچر ہے, زائد پڑا ہوا فرنیچر ہے, ٹھیک ہے, آفس کا فرنیچر ہے, دکان کا فرنیچر ہے, تو یہ زکاتیبل نہیں, ٹھیک ہے. کارخانے کی مشینریاں ہیں تو وہ زکاتیبل نہیں. ہاں, انوینٹری زکاتیبل ہے, اسٹاک زکاتیبل ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ مال تجارت میں جا کے فال کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. لائبلٹیز کون کون سی ہیں؟ اچھا, یہاں پر اگر ہم کیلکولیشن کریں تو کیلکولیشن ابھی آگے آ رہی ہے. ہر انسان کے پاس جہاں کچھ اثاثے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, پیبلس بھی ہوتے ہیں. تو ان پیبلس کو اپنے ایسٹ سے لیس کر کے جو نیٹ اماؤنٹ آئے گی اس پر زکات آتی ہے, زکات اس پر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو واجب الادا قرضے, اگر آپ نے قرضے لیے میں تو وہ آپ کی ڈیڈکٹیبل لائبلٹی ہے, اس کو آپ اپنے ایسٹ سے منہا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بی سی کمیٹی کی مابقی اقساط, آپ نے بی سی کمیٹی کھولی اور آپ کی الحمدللہ پہلی قسطی پہلی پرچی آپ کی نام کی نکل آئی, ٹھیک ہے, اور 12 مہینے کی یہ تقریباً قسطیں چلیں گی. تو اب آج ہی آپ کی زکات ڈیٹ آ گئی, تو آگے جو 12 مہینے جو ہیں اس کی جو قسطیں ہیں وہ آپ کے اوپر پیبل.
وہ آپ کی ایک لائبلٹی ہے، کیونکہ آپ نے تو لوگوں سے ایڈوانس قرضہ لے لیا نا. جب آپ کی پہلی پرچی نکل آئی تو اٹس مین کہ یہ اماؤنٹ آپ نے تو لوگوں سے قرضے کے طور پر لے لی، اب وہ آپ کا پیبل ہے جو مہینہ مہینہ آپ نے دینی ہے. اور اس کے اگر وائس ورسا لیں کہ 6 مہینے گزر گئے اور آپ کی ابھی نکلی نہیں ہے بی سی، البتہ 6 مہینے کی قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں اور آپ کی زکات ڈیٹ آ جا گئی، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کی 6 مہینے کی ادا کردہ قسطیں ہیں یہ آپ کی زکات بل ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ کی وہ ہے نا، یہ تو سیونگ ہے نا. آپ نے کسی کو ایڈوانس دے دیا نا، پیسہ رکھ دیا، جیسے بینک میں آپ نے رکھ دیا پیسہ، مل ہی نہیں ہے، لیکن 6 مہینے کے پیسے تو آپ نے جمع کرا دیے نا، گویا کہ وہ آپ کا ریسیویبل کھڑا ہو گیا. 6 مہینے کا تو ریسیویبل آپ کا کھڑا ہو گیا نا، تو یہ ریسیویبل میں کاؤنٹ ہو کے کیش کی کیٹیگری میں جائے گا اور یہ زکات بل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یوٹیلیٹی بلز ہیں، آپ کے آئے میں مہینے کے یوٹیلیٹی بلز ہیں اور ابھی آپ نے پے آف نہیں کیے تو زکات ڈیٹ آ گئی، تو جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ آپ کی لائبلٹی ہے. قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطیں، البتہ قسطوں پر اگر لی ہوئی کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ایک طویل مدتوں کی ہے، جیسے آدمی ہاؤس فائنینسنگ کرتا ہے، تو گھر لیا آپ نے اور طویل مدتی لیا، اب وہ تقریباً 15 سال 20 سال کی مدتیں ہوتی ہیں اس کی جو قسطیں پے آف کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یا کوئی بہت لانگ ٹرم لون ہے اور اس کی قسطیں بنی ہوئی ہیں اور وہ بہت طویل مدتی بنی ہوئی ہے، لانگ ٹرم بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ اس پوری ٹوٹل لائبلٹی کو آپ مائنس کریں گے تو پھر تو آپ مستحق زکات بن جائیں گے، زکات دینے کے بجائے زکات لینے والے بن جائیں گے. تو اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف 1 سال کے اندر اندر 12 مہینے کی جو لائبلٹی ہے نا صرف اس کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، 12 مہینے سے زیادہ کی لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کے آخر میں جو بالکل چھوٹا سا لکھا ہوا ہے نا قسط واجب الادا قسطیں، اس میں لکھا ہوا ہے 1 سال کے اندر اندر. کسی سے سیکورٹی ڈپازٹ یا ایڈوانس لیا ہوا ہے، بالفرض آپ مالک مکان ہے اور آپ نے کرایہ دار سے سیکورٹی ڈپازٹ لیا ہوا ہے، تو سیکورٹی ڈپازٹ جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کے لیے پیبل ہے، کیونکہ وہ تو ایک امانت ہے جو اس کی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ ریسیویبل ہے. ہاں. مکان و دکان کا واجب الادا کرایہ اور واجب الادا ٹیکس وغیرہ، اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو یہ اس کا حساب ہے، ٹوٹل زکاتبل ایسٹس مائنس ٹوٹل ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز. ٹھیک ہے. جو جواب آیا وہ آپ کا اب آ گیا نیٹ زکاتبل اماؤنٹ کا. اس نیٹ زکاتبل اماؤنٹ پہ پرسنٹیج اپلائی ہوگی 2.5%. یہ آپ کی نیٹ زکات پیبل آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ فارمولا ہے زکات نکالنے کا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آئیں گے شیئرز کی زکات کے حساب کتاب پر. ٹھیک ہے. کہ شیئرز کی زکات کا حساب کیسے کیا جائے، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کیونکہ لوگوں کے پاس شیئرز ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کی زکات کا حساب کیسے ہوگا. تو دیکھیں شیئرز کی زکات جو ہے اس کا مدار آپ کی انٹینشن پر ہے کہ شیئرز کی لینے کی انٹینشن کیا ہے. دیکھیں اس میں دو انٹینشن جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں، عام طور پہ دو وجہوں سے، دو پرپس کی وجہ سے لوگ خرید رہے ہوتے ہیں. ایک پرپس تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار بس ٹریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. بس ٹریڈ کرنا ہے اور خریدنا ہے بیچنا ہے. تو ایسی صورت میں ٹوٹل شیئر جو ہے نا یہ ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ انوینٹری ہوتی ہے، اسٹاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو شیئرز کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس مارکیٹ ویلیو بیس پر 2.5% اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری انٹینشن کیا ہوتی ہے، بعض لوگوں نے خریدنا بیچنا زیادہ مقصد نہیں ہوتا، بس یہ مقصد ہوتا ہے یار شیئر لے لیا، اس کا ڈیویڈنڈ آتا رہے گا، اچھی کمپنی کا شیئر ہے. ٹھیک. تو اس کا ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا. ٹھیک. تو ایسے شیئرز کی جو کیلکولیشن ہے وہ بیسڈ آن ایسٹس کیلکولیشن ہوگی. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ اگلی سلائیڈ میں تفصیل سے ابھی آ رہا ہے کہ وہ کیلکولیشن ایسٹ بیس کیسے ہوگی. یہ دیکھیں یہ پورا فارمولا لکھا ہوا ہے، ایک طرف فارمولا ہے دوسری طرف فیگر ہے، جسٹ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے.
کہ آپ نے جس کمپنی کے شیئرز لیے ہوئے تو اس کی بیلنس شیٹ یقینی طور پہ آپ اویلیبل ہوتی ہے انٹرنیٹ پر، آپ وہ وہاں سے اٹھا لیں بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے، بالفرض نیسلے کے شیئرز آپ نے لیے ہوئے اور نیسلے کے شیئرز 4-5 شیئرز لے کر اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس کا ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا. ایک شیئر جو ہے 6,000 روپے کا ہے بالفرض. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لکھی ہے اماؤنٹ؟ 6,000 روپے کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 6,000 روپے کا شیئر لیا ہوا ہے. اب پر شیئر میں اپنی زکات کیلکولیشن کرنا چاہتا ہوں اور میرا پرپس جو ہے ڈیویڈنڈ ہے، ٹریڈ نہیں ہے. تو اس کی کیلکولیشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی سب سے پہلے جو ایسٹ سائڈ ہے نا بیلنس شیٹ کی، اس کو میں توڑوں گا، اس کو کیٹیگرائز کروں گا. 2 کیٹیگریاں بنیں گی. کچھ ایسٹس ایسے ہیں جو زکاتیبل ہیں اور کچھ ایسٹس ایسے ہیں جو کہ نان زکاتیبل ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر ایسٹ زکاتیبل نہیں ہے. کچھ ایسٹ ایسے ہوں گے جیسے مشینری ہے، اس کا کیپیٹل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ نان زکاتیبل ہیں. اور زکاتیبل کون سے ہیں؟ جتنے بھی کیش ہے، کیش ان بینک ہے، ریسیویبل ہے، انوینٹری ہے، یہ سب زکاتیبل ہے. تو اس کو جب کیٹیگرائز کیا تو کیٹیگرائز کرنے کی صورت میں میرے پاس جو اماؤنٹ آئی زکاتیبل ایسٹس کی اماؤنٹ وہ تقریباً 36 بلین آئی، اور نان زکاتیبل ایسٹس کی جو کیلکولیشن آئی وہ بھی 36 بلین آئی. ویسے نارملی ایسا ہوتا نہیں، لیکن ذرا مثال کو آسان کرنے کے لیے یہ بنایا میں نے. اس میں کرنا کیا ہے؟ ویٹیج آف زکاتیبل ایسٹ. زکاتیبل ایسٹس کا کیا ویٹیج ہے؟ وہ کیا ایسٹ کیا نکلے گا ویٹیج بھائی؟ آسان سا ہے، 50% نکلے گا. زکاتیبل ایسٹس کا اگر میں ٹوٹل ایسٹس کے اندر ویٹیج دیکھوں تو زکاتیبل ایسٹس کا ویٹیج جو ہے وہ 50% ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ ہے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ تو جب آپ کو کوئی بھی بیلنس شیٹ اٹھا کے اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کو کمی بیشی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کچھ عرصے پہلے نیسلے کی تھی تو اس کی 43% آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی نان زکاتیبل ایسٹس زیادہ تھے، زکاتیبل ایسٹس اس کے مقابلے میں کم ریشو رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو خیر ویٹیج آف زکاتیبل ایسٹ نکالا تو 50%. پر شیئر مارکیٹ ویلیو، مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کی؟ مارکیٹ ویلیو پر شیئر کیا ہے؟ 6,000 روپے. چنانچہ اس مارکیٹ ویلیو پر میں نے 50% اپلائی کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ کم از کم اس شیئر کا 50% تو زکاتیبل ہے، 50% تو زکاتیبل ہے. تو 50% جب اپلائی کروں گا تو 6,000 کا کتنا نکل آئے گا؟ 3,000 روپے اس شیئر کے اندر زکاتیبل ہے. اس 3,000 کا 2.5% جو ہے وہ میری پر شیئر زکات ہو جائے گی. اس پہ میں نے 2.5% اپلائی کیا 3,000 پہ، تو کتنا نکلا بھائی؟ 75. البتہ یہ جو نکالا ہوا ہے یہ 2.58 نکالا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو شیئرز کی جو بیلنس شیٹ ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ سولر ایئر کے حساب سے مل رہی ہوتی ہے. وہ قمری لحاظ سے تھوڑی نکالتے ہیں، وہ تو سولر ایئر کے حساب سے نکال لے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے 2.58 اس میں اپلائی کیا ہوا. تو جتنے شیئرز ہیں اس کو اس سے ملٹی پلائی کر دیں. یہ تو پر شیئر کی زکات کی کیلکولیشن ہے. پھر جتنے شیئر ہوں اس کو ملٹی پلائی بائی نمبر آف شیئرز کر دیں تو ٹوٹل شیئرز کے اوپر کتنی زکات ہے وہ آ جائے گی. تاریخ زکات اور مال پر سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ تاریخ زکات کیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک تاریخ زکات ہونی چاہیے اور مال پر سال گزرنا ہوتا ہے. تو سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میری جو ہے تاریخ زکات 1 رمضان ہے اور ابھی 2 دن پہلے مجھے 2 لاکھ روپے اور مل گئے، تو اب ان 2 لاکھ پہ تو ابھی سال نہیں گزرا، تو اب کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. دیکھیں تاریخ زکات جو ہے وہ دن ہے جس دن آپ صاحب نصاب بنے. جس دن آپ صاحب نصاب بنے وہ آپ کی تاریخ زکات ہے. ٹھیک ہے، آپ بالفرض آپ صاحب نصاب بنے 11 شعبان کو، تو 11 یعنی صاحب نصاب بننے کا کیا مطلب ہے کہ 11 شعبان کو آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا کہ جو 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوتا ہے.
تو 11 شعبان آپ کی تاریخ زکات ہو گئی. اب ہر سال آپ 11 شعبان کو اپنی زکات کا حساب کریں گے. نہیں، 11 تاریخ کو یہ فکس ہو گیا. یہ پوائنٹ آف ایویلویشن ہے آپ کے تمام مال کا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے اس میں لکھا ہوا ہے 10 شعبان. 10 شعبان کو یار میں 3 لاکھ روپے میرے پاس آئے اور میں صاحب نصاب بن گیا. تو اب اگلا جو 10 شعبان آئے گا اس میں اس تاریخ کو جو بھی میرا ویلتھ اسٹیٹس ہوگا اس پر میں 2.5% ادا کر رہا ہوں گا. یہ مطلب ہے سال گزرنے کا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں 10 شعبان کو کیا اماؤنٹ تھی میرے پاس؟ 3 لاکھ. اس کے بعد رمضان میں 2 لاکھ پہ آ گیا، پھر 50,000، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ. رجب میں 1 لاکھ پہ تھا اور جب شعبان میں پہنچا تو 4 لاکھ پہ آ گیا. سیزن لگ گیا میرا، میں 4 لاکھ پہ آ گیا. زکات کتنی میں پے کر رہا ہوں گا؟ 4 لاکھ پر. ٹھیک ہے. کہ اس ایگزیکٹ ڈیٹ پر جو بھی میرا ویلتھ اسٹیٹس ہے اس پہ 2.5% میں پے آف کر رہا ہوں گا. اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. بالفرض رجب میں آپ کے 4 لاکھ تھے اور شعبان میں 1 لاکھ پہ کھڑا ہو گیا. 2 لاکھ چوری ہو گئے، 2 لاکھ میں نے اپنے مکان پہ لگا دیے، رنگ و روغن پہ لگا دیے، 2 لاکھ کی میں نے کیا نام ہے اپنی بائک خرید لی. ٹھیک ہے. تو اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جب وہ زکاتیبل ایسٹس آپ نے کیلکولیٹ کیے وہ 1 لاکھ پہ کھڑا ہوا. اور یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں پہ صورت لکھی ہوئی ہے کہ رجب میں 1 لاکھ پہ تھے اور جب آپ نے شعبان میں کیلکولیشن کی تو 4 لاکھ پہ کھڑے ہوئے. تو آپ کی جو ڈیٹ ہے آف زکات ہے نا، تاریخ زکات، اس پر دیکھا جائے اس تاریخ کو آپ کا جو بھی ویلتھ اسٹیٹس ہوگا اس پہ 2.5% آپ نے پے آف کرنا ہے. مال کے ہر روپے پر کوئی سال کا حساب نہیں ہوتا. نہ یہ عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ ہر روپیے پر اپنا ایک کیلکولیشن رکھے ہوں کہ یار اس پہ سال گزرا کہ نہیں گزرا. نہیں، بلکہ آپ کی جو ابتدائی تاریخ ہے اور جو انتہائی تاریخ ہے بس اس کا حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر. سال آپ کا کیسے دیکھا جائے گا اور آپ کی تاریخ. بالفرض بہت سے لوگ ہمارے یہاں اب یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کب جو ہے وہ صاحب نصاب بنے تھے. تو بھئی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یاد کرنے کی. نارملی جو مرد حضرات ہیں وہ صاحب نصاب بنتے ہیں اپنی کسی نوکری پر. ٹھیک ہے. اور یا کسی بزنس وغیرہ کے پروفٹ گین پر. اور خواتین جو ہیں عموماً صاحب نصاب بنتی ہیں اپنی شادی پر، شادی بیاہ. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تاریخیں بڑی یاد رہتی ہیں لوگوں کو. تو بھائی آپ وہ تاریخوں کے حساب سے قمری تاریخ نکال لیں، کسی بھی آرکائیو سے، اخبار کی آرکائیو پہ جائیں گے وہاں سے قمری تاریخ نکال لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوشش کرنے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں یار مجھے یاد نہیں ہے کہ یار میں کب صاحب نصاب بناؤں، تو بھائی آج اپنی کوئی ایک ڈیٹ اسلامی سال کی متعین کر لیں کہ بھائی اس ڈیٹ کو یہ میرا تاریخ زکات ہوگا اور ہر سال میں اس ڈیٹ کو اپنا حساب کتاب کروں گا. آپ کو پتا ہے جناب ابھی تو میرا ویلتھ اسٹیٹس میرا تو پچھلے کئی سال سے ایسا ہی چل رہا تھا کہ زکات ہے میرے اوپر واجب ہونی تھی، میں اب تک غافل تھا. تو آج آپ متعین کر لیں کہ بھائی میں انشاءاللہ تعالی یکم رمضان ڈیٹ مقرر کرتا ہوں یا یکم شعبان مقرر کرتا ہوں اور ہر سال میں اسی تاریخ کو اپنے زکات کا حساب کروں گا. ٹھیک ہے. زکات کی ادائیگی کہ زکات ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کیسے دیں گے تو ہماری زکات پے آف ہوگی. تو یہ بھی بڑے دیکھنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ جناب زکات دینی چاہیے، آپ نے حساب بھی صحیح کر لیا، لیکن آپ نے صحیح جگہ زکات پے نہیں کی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو آپ کی زکات جو ہے وہ اگر اس شرعی حکم کے مطابق پے آف نہیں ہوئی تو آپ کی یہ ساری محنت جو ہے اکارت نہ چلی جائے. اس بات کا اندیشہ ہے. تو زکات کی ادائیگی کے لیے شرائط، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح مصرف میں زکات لگائی جائے. البتہ صحیح مصرف کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ذرا میں نے اس کا کلر بھی چینج کیا ہوا ہے باقی بلٹس کے مقابلے میں. نمبر 2، زکات کی نیت ہو. یہ والا پوائنٹ ہے جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ایسی دیتے رہتے ہیں
تو اگر زکوٰۃ کی نیت کے بغیر آپ نے پیسے دے دیے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے تو پچھلے مہینے فلاں اپنے دوست کی مدد کی تھی، یار اس پہ زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو نہیں ہو سکتی. ہاں تو وہ تو آپ کا نفلی خیرات ہوگا، صدقہ ہوگا، وہ تو خیرات ہوگی آپ کے، مرحومین کی نیت سے دے رہے ہو تو آپ نفلی کام کر کے دے رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ فرائض کا ایصال نہیں ہوتا. بالفرض ظہر کی نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے، ہاں ظہر کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی اپنے والدین کے لیے، صحیح ہے. اپنے کسی دوست کے لیے پڑھ لیے کہ یار اس کو میں ایصال کروں گا، تو صحیح ہے، وہ کر سکتا. اسی طریقے سے تیسری شرط بھی بڑی اہم ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک کیا ہے کہ فلی اتھورائز کر کے آپ نے وہ زکوٰۃ مستحق کو دے دینی ہے، مالک اور قابض بنا کر اس کو دے دینی ہے. اس کی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک عربی مقولہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ بسا اوقات سمجھانے کے لیے اپوزٹ کیس سمجھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ چیز زیادہ واضح ہوتی ہے. تو تملیک کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا سا میں تھوڑا سا اپوزٹ کیس سے سمجھاتا ہوں. کہ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فلی ایتھورائز کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. جیسا کہ اس کے مقابلے میں شریعت کا ایک حکم آتا ہے کہ بسا اوقات آپ کوئی چیز کسی کی مدد کرتے ہیں لیکن اس میں تملیک نہیں ہوتی، اس میں اباحت کا پہلو ہوتا ہے. اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اجازت ہے، جیسے یہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے، تو اباحت ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن آپ چاہیں کہ یار اس کو میں پیک کر کے گھر لے جاؤں، تو یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جناب دسترخوان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جگہ جگہ چوراہوں پر دسترخوان لگا ہوتا ہے. تو اب میں اپنے گھر کے باہر دسترخوان لگاؤں اور لوگوں کو بلاؤں، مستحقین کو بلاؤں، آؤ بھائی آ کے کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا، میں کہتا ہوں میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں تملیک کا معنی نہیں تھا، فلی ایتھورائزیشن اس میں نہیں تھی. تو زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ فلی ایتھورائزڈ آپ وہ چیز اس مستحق کے حوالے کر دیں، پھر وہ اس کو کھائے، اس کو بیچے، اس کو کسی اور کو دے دے، یہ اس کو مکمل اختیار ہو. اس کنڈیشن کے ساتھ اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ پے آف ہوگی. میں یہاں پہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ تملیک کا معنی سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ تملیک کا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ مکمل اتھارٹی کے ساتھ اس کو وہ چیز دے دے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ چیز، وہ زکوٰۃ کسی چیز یا سہولت کے بدلے میں نہ ہو. کہ جناب تم ہمارے گھر میں کام کرنے آ رہے ہو، ہمارے گھر کے ملازم ہو، ہاں تمہیں جو ہے ماہانہ جو ہے ہم آپ 10,000 روپے دیں گے، البتہ سال میں ہم 20,000 روپے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہائرنگ کے وقت یہ بتا رہے ہیں، اٹس مین کہ وہ زکوٰۃ اس کا پارٹ آف سیلری بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، گھر کی ماسیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو، وہ زکوٰۃ کو اپنی پارٹ آف کمپنسیشن سمجھتی ہیں. ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے یار وہ تو ہم دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سال نہیں دینا، تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ اس کو پارٹ آف سیلری سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی. میں نے کہا اس سال نہیں دیے، اس سال نہیں دیے، وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ بھی آگے آ رہی ہے، یہ آگے آ رہی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کسی سروس کا یا کسی چیز کا بدل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ جناب زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہیں، یا سستے میں سامان مل جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو، پھر وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوئی. زکوٰۃ تو کسی چیز کا بدل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہی بات جو اوپر ایک پوائنٹ تھا، صحیح مصرف. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ صحیح مصرف کیا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل اگلی سلائڈ پہ آئے گی. تو صحیح مصرف کی تفصیل اس سلائڈ پر ہے. صحیح مصرف کون ہے؟ صحیح مصرف مستحق زکوٰۃ ہے. اب سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ مستحق زکوٰۃ میں وہی ہے کہ ہم اس کے ایسٹس اور لائبلٹی کا جائزہ لیں گے.
ٹھیک ہے، ایسٹس اور لائبلٹی. البتہ زکوٰۃ کے وجوب میں کتنے قسم کے ایسٹس تھے جو شمار کیے تھے کنسیڈریبل؟ کتنے؟ 3 ٹائپس تھے، 4 ٹائپس تھے. کتنے تھے؟ 4 ٹائپس: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ایسٹس ہیں اور اثاثے ہیں وہ 5 قسم کے. چنانچہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے جو ایسٹس کی کیلکولیشن ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. وجوب زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے حوالے سے تو الگ ہے، وہ صرف 4 قسم کے اثاثے ہیں. لیکن جب زکوٰۃ مستحق کا آپ جائزہ کر رہے ہیں، مستحق کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو کنسیڈریبل ایسٹس ہیں وہ 5 قسم کے. ٹھیک ہے، وہ کون سے 5 قسم کے؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. یہ تو وہی ہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ تو وہی 4 ہیں. اس میں ایک چیز اور آ جاتی، ضرورت سے زائد سامان. وہ یہاں پہ کنسیڈریبل. جب آپ کسی مستحق کا جائزہ لے رہے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے یار اس کے گھر میں ڈی وی ڈی ہے، اس کے اندر اس کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ سب ضرورت سے زائد ہے. ٹھیک ہے، سب چیزوں کو ملا ملو کے پتہ لگا کہ جناب اس کی ملکیت میں ٹوٹل جو ہے وہ 50,000 روپے کی مالیت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کیا ہوگا کہ مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی سے کم ہو. مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی سے کم ہو تو ایسا شخص کیا ہے بھائی؟ مستحق زکوٰۃ ہے. آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ضرورت سے زائد کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے 2 چیزیں. ضرورت سے زائد کا مطلب بھی سمجھ. ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے، ایک اس مطلب تو یہ ہے کہ شریعت نے اس کو ضرورت کنسیڈر ہی نہیں کیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ٹی وی ہے، ڈی وی ڈی، کسی کے گھر میں گٹار رکھا ہوا ہے تو شریعت نے اس کو ضرورت کاؤنٹ ہی نہیں کیا. تو غیر ضروری کہاں فال کرتا ہے؟ دوسری ضرورت سے زائد کیا ہے کہ سال ہا سال سامان پڑا رہے اور استعمال کی نوبت نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ ہے فون ہے، یہ ضرورت کے اندر ہے، بے شک 1 لاکھ روپے کا ہو، بے شک 1 لاکھ روپے کا. لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، دکاندار کے پاس فرنیچر ہے، ٹھیک ہے، گھر کا فرنیچر ہے، یہ ضرورت کا ہے. ٹھیک ہے، بیڈ شیٹ ہیں، آپ کے بلینکٹ ہیں. ہاں، ایسے بلینکٹ جو پڑے ہی رہتے ہیں بھائی، ہم نے نئے خرید کے رکھے ہوئے، بچیوں کی جب شادی ہوگی تو دیں گے. اب وہ سالہ سال پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے. جیسے دلہن دلہا کے جوڑے ہوتے ہیں، وہ اچھے خاصے قیمتی ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹائم پہنے جاتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ پہن کے وہ سالہ سال ایسے ہی پڑے ہوئے بکسے میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے کیونکہ سالہ سال پڑے ہوئے استعمال میں نہیں. ہاں، کوئی کپڑے ایسے کہ جناب یہ سردی کے یہ گرمی کے، ٹھیک ہے، وہ ضرورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرورت سے زائد نہیں. تو یہ 5 قسم کی چیزیں جو ہیں ان کی مالیت دیکھیں گے، اس کو سم اپ کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے کس سے؟ 52.5 تولے چاندی سے. اگر وہ ٹوٹل مالیت، اچھا اس میں بھی لائبلٹی کو منہا کرنے کے بعد دیکھیں گے. لائبلٹیز اگر ہیں تو وہ لائبلٹیز بھی منہا ہوں گی. ٹھیک ہے، بالفر ٹوٹل ایسٹ اس کے نکلے 2 لاکھ کے، لائبلٹی ہے اس کی تقریباً 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی کہہ لو. 1.5 لاکھ کی لائبلٹی اگر منہا کری تو اس کے پاس بچا کتنا؟ 50,000. تو 52.5 تولے چاندی کے سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ کم ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا. چنانچہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے کنسیڈریبل ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کنسیڈر، اس کی ایک ایک چیز کو میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ پہلے ہم اس کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. بس ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، گیمز ہے، کاڑ کباڑ ہے، ضرورت سے زائد گھر سواری وغیرہ، یہ سب چیزیں یہاں پہ فالو ہو جائیں گی. عام طور پہ لوگ یہیں پہ گڑبڑ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے واجب ہونے کا کرائٹیریا الگ ہے، مستحق کا کرائٹیریا الگ ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کس کو نہیں دینا جائز ہے، یہ وہ والی بات آ گئی. آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کس کو نہیں دے سکتے. ہاں، صاحب نصاب شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. کافر، غیر مسلم، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول فروع کیا ہے؟ جن سے آپ کی نسل، جن کی نسل سے آپ ہیں اور جو آپ کی نسل سے ہیں، یعنی اپنے باپ کو، والدہ کو، دادا دادی، نانا نانی، یہ آپ کے اصول ہیں.
جہاں سے آپ کی نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے. آپ کی جو نسل ہے، بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی بہن کو دے سکتے. بیوی کے ذکر آگے آ رہا ہے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو بیوی اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. سید اور ہاشمی، سید اور ہاشمی ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نفلی صدقہ دو نا. 97.5% جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے بھائی اس میں سے بھی نکالنا ہے نا یار. تو زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ اگر کوئی عباسی ہے تو یہ بھی ہاشمی میں، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے علوی ہے، کوئی جعفری ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہاشمی خاندان کے، ٹھیک ہے. تو سید ہو یا ہاشمی ہو، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مدرسے کو مسجد کی تعمیر میں براہ راست لگانا، مدرسے کی تعمیر میں براہ راست لگانا، ٹھیک ہے، ان میں بھی زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ ہے کہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی ہسپتال ہے، وہ مستند علماء کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے اور اس میں زکوٰۃ کے صرف اور زکوٰۃ کے خرچ کا پورا ایک میکینزم بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جگہوں کی تعمیر میں ان جگہوں کو اداروں، زکوٰۃ ادارے کو نہیں دی جاتی. بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ادارے کو نہیں، فرد کو دی جاتی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بعض ادارے ضرورت تو ہوتی ہے، وہ باقاعدہ غریبوں ہی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم زکوٰۃ دے سکتے نہیں کہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ زکوٰۃ دینے کا قانون یہ ہے کہ وہاں پہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی زکوٰۃ سسٹم بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا، تاکہ ان کو پتا ہو کہ بھائی زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. جب بعض رفاہی ادارے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ وہاں پہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے اپنے صدقات خیرات زکوٰۃ میں کوئی کافر مسلمان کا فرق نہیں کرتے. تو بھائی آپ نے تو پڑھا ہے یہاں پہ کہ زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے، ابھی آپ نے پڑھا. تو ان اداروں کو پھر آپ زکوٰۃ کیسے دے رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کہاں لگتی ہے کہاں نہیں لگتی. تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ان اداروں کو دیں جن اداروں میں آپ کو پتہ ہے جناب یہاں پہ تسلی بخش زکوٰۃ کا سسٹم بنا ہوا ہے، علماء کی زیر نگرانی پورا وہ سیٹ اپ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مستحق کی تحقیق، اب ہماری ایک عام مغالطہ ہے کہ یار جس کے گھر میں ٹی وی ہو نا تو بس وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. تو آپ نے جیسے ابھی پڑھ لیا کہ بھائی مستحق ہونے کا مدار اس کی کیلکولیشن پر ہے، اور اس میں کون کون سے ایسٹ کنسیڈریبل ہوں گے اس پر ہے. ٹی وی تو ہے لیکن وہ 10,000 روپے کا ہے، تو ٹھیک ہے 10,000 روپے کنسیڈریبل تو ہیں، لیکن یہ اس کو 52.5 تولے چاندی کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر اس کی ٹوٹل ساری چیزیں مل ملا کر دیکھیں تو 50,000 روپے کی بن رہی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے وائس ورثہ ایک اور مغالطہ بھی ہے کہ جو بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دو بلا تحقیق کے. تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے، اس بیوہ کے پاس اگر 2 تولہ سونا بھی رکھا ہوا ہے زیور کا تو مستحق زکوٰۃ کی کیٹیگری سے نکل گئی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹائٹل دیکھیں اور ٹائٹل دیکھ کر اس پہ حکم لگا دیتے ہیں. اور آپ نے جیسے ابھی پڑھا کہ ٹائٹل پہ مدار نہیں ہے، جو بیسڈ ہے وہ تمام چیزیں کیلکولیشن پر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مستحق کی ہم کس حد تک تحقیق کریں. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ساری بات آ گئی کہ جناب یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی. اب اگر میں کسی کو مستحق کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں تو میں کس حد تک کتنی ڈیپتھ کے ساتھ اس کو چیک کروں گا، یہ ایک بڑا سوال ہے. تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی شخص کو مستحق قرار دینے کے لیے اس کی ظاہری حالت کو دیکھنا کافی ہے. آپ کے دماغ میں کرائٹیریا تو آ گیا نا. اب کرائٹیریا آنے کے بعد
اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ اس کرائٹیریا کے مطابق یہ مستحق زکوٰۃ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے بھائی کہاں نوکری کرتے ہو؟ جناب نوکری کرتا ہوں فلاں کمپنی میں. کتنی سیلری ہے؟ جناب سیلری تو میری جو ہے وہ 40,000 روپے. اچھا بھائی گھر اپنا ہے کرایہ کا ہے؟ جناب گھر تو کرایہ کا ہے. کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں. سارے بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی سارے اسکول جاتے ہیں. جب آپ کو یہ ساری کیفیت سامنے آئے گی تو آپ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یار یہ بندہ جو مجھے بتا رہا ہے اس کے ایسٹ اور لائبلٹی کو اگر میں پلس مائنس کروں گا تو نیٹ جو ہے اس کے پاس تو کچھ بچ ہی نہیں رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ظاہری حالت کو دیکھنا، اپنے ذہن میں کرائٹیریا دیکھا، اس کرائٹیریا کے مطابق اس بندے کو دیکھا، اور اب اس کے مطابق آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اپنے ظاہری شک کو دور کرنا اور غالب گمان پہ عمل کرنا کافی ہے بس. ہاں اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں کہ آپ نے سارا اطمینان کرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ پے کر دی، بعد میں پتہ لگا یار وہ تو مستحق نہیں تھا، وہ بندہ تو مستحق نہیں تھا. بسا اوقات ہوتا ہے نا بعد میں کوئی چیز کھل کے آتی ہے سامنے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب آپ نے اپنے ظاہری شک کو دور کر لیا بس کافی ہے، زکوٰۃ پے آف ہو گئی. شریعت کی رخصت آپ دیکھیں کس درجے. فرمایا تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی. غالب گمان پہ عمل کرتے ہوئے اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو مالدار تھا، یعنی صاحب نصاب تھا. مالدار سے مراد صاحب نصاب تھا، تو فرمایا زکوٰۃ ہو گئی. اسی طریقے سے بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو سید ہاشمی تھا، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی. بعد میں پتہ چلا جناب وہ تو ذمی کافر تھا. ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو مسلم ممالک میں رہ رہے ہو، وہ نان مسلم جو کہ مسلم ملک میں رہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ہو گئی. ہاں البتہ حربی کافر تھا، یعنی وہ کافر جو کہ کافر ملک میں ہی رہ رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ باہر گئے کسی یورپین کنٹری میں اور وہاں پہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ لگا یہ تو نان مسلم ہے، اس صورت میں آپ کو دوبارہ پے کرنی پڑے گی. وہ صورت ایسی ہے کہ اس میں پے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. البتہ پھر بھی آپ اگر دیکھیں تو رخصت کس درجے کہ آپ نے اپنی تحقیق کی، اپنے ظاہری شک کو دور کرنے کے بعد عمل کیا، بعد ازاں آپ کو پتہ لگا، تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ پے آف ہو گئی. اچھا اب امداد کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ امداد کی ہمارے یہاں عام طور پہ ایک صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار نقدی کیش دے دینا، تو صحیح ہے، ایک صورت یہ بھی درست ہے. لیکن امداد کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے راشن اور دوائیں دے دیں، کپڑے دے دیں عید کے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صورت درست ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے، اس کو تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے. آپ جانتے ہیں کہ یار ایک آدمی سفید پوش ہے، ٹھیک ہے، اس کو جا کے بولوں گا کہ جناب یہ زکوٰۃ لے لو، وہ برا محسوس کرے گا. آج کل اس کے حالات ایسے آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے یار اس کو دے رہا ہوں زکوٰۃ، لیکن تحفہ یار یہ میری طرف سے گفٹ ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، کہہ کے دے سکتے. البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہم چیز دے رہے ہیں، یعنی پیسے کے علاوہ اگر ہم کوئی چیز دے رہے ہیں راشن کی صورت میں، پیک آئٹمز کی صورت میں، تو پھر اس کی وہ ویلیو، اتنی ویلیو کی زکوٰۃ پہ ہوگی جتنی ویلیو کی آپ نے وہ چیز دی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کرتے ہیں، دودھ کا ڈبہ خریدا، مستحق کو دے رہے ہیں تو دودھ کے ڈبے کو مارک کر دیا، اس کا جو ہے گتا پھاڑ دیا، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے تاکہ یہ یوز میں لے آئے، یہ سیل آؤٹ نہ کرے، یہ نیت ہوتی ہے. تو بھائی آپ کے اس مارک کر دینے سے اس کی ڈبے کی اب جو مارکیٹ ویلیو ٹھہری ہے نا، زکوٰۃ صرف اس کی پے ہوئی ہے. بلفرڈ گھی کا ڈبہ دیا اور گھی کا ڈبہ دیتے ہوئے اس کو ڈی شیپ کر دیا. میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک صاحب سے، میں نے کہا آپ نے ڈی شیپ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ تاکہ یہ خود ہی استعمال کرے، یہ اس کو بیچ نہ دے، میں نے اس لیے کیا. اب وہ ڈی شیپ کر دیا تو اب اس ڈی شیپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی نا، زکوٰۃ اتنی پہ ہوئی ہے. بلفرد آپ نے وہ 2,000 روپے کا ڈبہ خریدا تھا،
اور ڈی شیپ کر کے جب مستحق کو دیا تو اب اس کی ڈی شیپ ہونے کے بعد 1800 روپے ویلیو رہ گئی، تو زکات آپ کی 1800 کی پے ہوئی ہے، 2000 کی پے نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کمپنی کے ملازمین کو آپ زکات دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو دے سکتے ہیں بھائی. اگر مستحق ملازم مستحق زکات ہوں تو ان سے زکات سے ان کی مدد کرنا جائز بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان لوگوں کی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ان میں مستحقین ہیں تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. البتہ دو شرائط ہیں زکات کو ملازمین کی تنخواہ میں یہاں شمار کیا جائے. نمبر دو، زکات کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں کمی نہ کی جائے. بالفرض ایک آدمی زکات دیتا ہے اور اوور ٹائم لگواتا ہے، اور جب وہ ملازم کہتا ہے جناب میں تو اوور ٹائم کہا دے تو تمہیں زکات بھی تو دی ہے نا، تو اٹس مین کہ آپ نے اس زکات کو کیا بنا دیا، اس کے کام کی کا حصہ بنا دیا، اجرت بنا دی، پھر تو آپ کی زکات پہ نہیں ہوئی. تو اگر یہ نہ ہو کہ اس کی پارٹ آف سیلری پارٹ آف سروس چارجز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ زکات سے بھی اپنے ملازم کی مدد کر سکتے ہیں. یہ چند وہ خرابیاں ہیں، یعنی چند بے احتیاطیاں جو میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا ہم حساب مکمل نہیں کرتے، ایک اندازے سے دے دیتے ہیں. زکوٰۃ کا کوشش کرنا چاہیے کہ حساب کرے آدمی. نمبر دو، مستحق کی تحقیق کو ہم فضول سمجھتے ہیں، حالانکہ مستحق کی تحقیق زکوٰۃ دینا جیسے ایک فریضہ ہے اور زکوٰۃ دینے میں جیسے ایک فضیلت ہے. بھائی آپ سفید پوش لوگوں کو بھی تلاش کرو، آپ کے درمیان رہتے ہوں گے، آپ کے محلوں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے دوستوں میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اب وہ محنت کون کرے، یہ وقت کون لگائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وقت لگانا اور یہ تحقیق کرنا انشاءاللہ اس پہ بھی اجر و ثواب. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، یہ چلتے پھرتے جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، ان کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. تو بھائی یہ جو چلتے پھرتے فقیر ہوتے ہیں پیشہ ور، تو ان کو زکات نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کو بہت ہی آپ کو ترس آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی ایسا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نفلی صدقات کا پورشن رکھیں، آپ نفلی صدقات سے اس کی مدد کر دیا کریں. ایسے اداروں میں زکات دینے سے گریز کرنا چاہیے جہاں زکات کے صرف کرنے کا تسلی بخش نظام موجود نہ ہو. اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں کو زکات میں مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو دوہرا ثواب ہے، زکات دینے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. ٹھیک ہے، کبھی قریبی رشتہ دار، آس پڑوس، پڑوسی کے بھی بڑے حقوق آئیں تو ان میں نظر رکھے آدمی. ٹھیک ہے، آخری عنوان ہے ہمارا، اور ہمارے پاس صرف 5 منٹ بچے. کوشش کریں گے کہ 5 منٹ میں ہو جائے، لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا صدقۃ الفطر، اور ہمارے اسی مہینے سے ریلیٹڈ ہے. تو صدقۃ الفطر کی کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے، کب اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی سلائیڈز میں آ رہی ہے. کس پر واجب ہے؟ تو 3 شرائط ہیں: مسلمان ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کون ہے؟ تو جو ابھی مستحق زکات کا کرائٹیریا ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں کتنی چیزیں کنسیڈریبل تھی مستحق زکات میں؟ 4 یا 5؟ 5 تھی. ٹھیک ہے، وہی 5 چیزیں اس میں بھی کنسیڈریبل. ٹھیک ہے، مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو یا زیادہ ہو. اس سے کم ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں. اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب کس کس کا ہے یہ تفصیل آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا شخص، یعنی کسی کی ملکیت میں اتنی مالیت، اگر عید الفطر کی صبح کو اتنی مالیت کسی کے پاس ہے تو ایسے شخص پہ صدقۃ الفطر واجب ہے. وہ صدقۃ الفطر اپنی جانب سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی ادا کرے گا. ٹھیک ہے، مستحب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، تاہم نماز عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ادائیگی میں تاخیر کر دی تو صدقۃ الفطر اس سے ساقط نہ ہوگا. جیسے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی نا، ایسے صدقۃ الفطر بھی ساقط نہیں ہوتا، عمر بھر اس کے ذمہ واجب رہے گا، جس کو ادا کرنا لازم ہے. صدقۃ الفطر خود اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی طرف سے واجب نہیں، واجب نہیں.
آپ کے اوپر واجب نہیں. ہاں اگر ماں باپ اس کرائٹیریا میں اترتے ہیں جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے, ان کی ملکیت میں اتنی چیزیں ہیں تو ان پر واجب ہوگا. بیوی ہے, بیوی اس کرائٹیریا میں پوری اترتی ہے, اس کی جو آنرشپ میں چیزیں ہیں وہ اگر ساری مل ملا کر 52.5 تولے چاندی سے میچ کر رہی ہیں تو اس پر واجب ہے. ہاں ان کی نیابت میں آپ ادا کر سکتے ہیں, آپ اپنے والد صاحب سے بولیں بھائی آپ کا صدقۃ الفطر میں ادا کر دوں گا آپ کو, بیوی سے بولیں بھائی تمہارا صدقۃ الفطر میں ادا کر دوں, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ ادا کر دیں, تو ٹھیک ہے ان کی نیابت میں آپ ادا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ پر واجب نہیں ہے, واجب انہیں پر ہے اصل, ٹھیک ہے. صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے, تو 4 چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. گندم, جو, کھجور اور کشمش, ٹھیک ہے. گندم کی مقدار کتنی ہے, احتیاطاً 2 کلو اور یا اس کی قیمت, ٹھیک ہے, جیسے آج کل جو ہے 160 روپے تقریباً اس کی مالیت کا اعلان کیا گیا, ٹھیک ہے. جو 3.5 کلو یا اس کی قیمت, گندم کی 160, ہاں یہ کم سے کم ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس جنس کو طے کرے کہ بھائی مجھے کس جنس سے دینا ہے. اگر آپ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, یعنی آپ کا جو ویلتھ اسٹیٹس ہے وہ اچھا ہے, تو آپ کشمش سے ادا کریں, ٹھیک ہے, آپ کھجور سے ادا کریں, ٹھیک ہے, یا آپ جو سے ادا کریں. یہ تو بہت ہی بالکل یعنی بالکل آخری اور ادنا درجہ ہے کہ آپ کس سے ادا کریں, گندم سے. اب جو ویلتھ اسٹیٹس اور جو اچھا کھانے پینے والا بھی آدمی ہے وہ بھی صدقۃ الفطر کس سے ادا کر رہا ہوتا ہے, گندم سے, ٹھیک ہے. صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے, تو صدقۃ الفطر ایسے مسلمان کو دے سکتے ہیں جو اپنی تندرستی کی وجہ سے مستحق زکات ہے. جو مستحق زکات ہے وہ صدقۃ الفطر اس کو دیا جا سکتا ہے. اور جیسے وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ اداروں میں زکات دینے کے حوالے سے, تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اداروں میں صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا سوائے ان اداروں کے جہاں پر زکات کا پورا ایک میکینزم, نظام علماء اکرام کی زیر نگرانی کام کر رہا ہو, تو وہاں پہ صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں. ہاں وہاں پہ اگر مدرسے ہے, ٹھیک ہے, تو مدرسے میں جیسے زکات دے سکتے ہیں ایسے ہی صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں. ہاں اطمینان ہو کہ جناب وہ ادارہ ایسا ہے کہ وہاں پہ علماء اکرام, مستند علماء اکرام کی زیر نگرانی یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مصرف کو دیکھ کر. ہاں بالکل بالکل, پہلے جیسے زکات میں کہا نا رشتہ داروں کو مقدم رکھے, ایسے صدقۃ الفطر میں بھی. ٹھیک ہے, اجازت ہے آپ تمام حضرات کی جانب سے. بہت بہت شکریہ, آپ حضرات نے بہت دل جمی کے ساتھ شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.